بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں ایک آزاد ریاست دی، اپنا اور اپنے محبوب کا ماننے والا بنایا، اور ایک ایسی ریاست الحمدللہ جس کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا۔ آج ہمارے ایک سپوت شہید ایس پی داوڑ، ان کی فیملی کے ممبران، دو بھائی میرے ساتھ احمد الدین اور سعید نور، اور آئی جی پی صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے قوم کے باقی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ شہید طاہر داوڑ پاکستان کا ایک ایسے بہادر بیٹا تھا جس پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایک بھائی اور بھابھی کو بارہکہو میں شہید کر دیا گیا۔ ایک ایسا باپ اور ایک ایسا بھائی کہ وہ 3 خاندانوں کا کفیل تھا، اور ایک ایسا ناڈر سپاہی اور جوان اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے لازوال کارنامے سر انجام دینے والے کو ہر لیول پر اپلاڈ کیا، اور ان کی کنٹریبیوشن انارمس ہے، اس لیے ان پر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ جب یہ واقعہ ہوا، اس واقعے پر فوراً آنریبل پرائم منسٹر نے GIT تشکیل دی، جس میں DIG ICT، SP انویسٹیگیشن، DSP ICT پولیس، انٹیلیجنس آفیسر ICT، SP KP پولیس، ڈائریکٹر ISI اور MI سے میجر صاحب، اسی طرح ایڈیشنل ڈائریکٹر IB۔ یہ GIT آلریڈی کام شروع کر چکی ہوئی ہے، اور کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پارلیمان اور پارلیمان میں بیٹھنے والے تمام پارلیمنٹیرینز، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، ان کو آن بورڈ رکھنا، اپوزیشن کو، تمام پوری قوم کو، اس حوالے سے آنریبل پرائم منسٹر نے 5 ممبران کی پارلیمنٹری کمیٹی، جو کہ 3 دن میں تشکیل دی جائے گی، جس میں سے 2 حکومتی ممبران 2 حکومتی پارٹی کے ہوں گے اور 3 اپوزیشن سے ہوں گے۔ یہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی ہوگی، جو کہ GIT کے ساتھ رابطے میں رہے گی۔ اور یاد رکھیے کہ انٹیریئر منسٹری آلریڈی اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور پارلیمانی کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ پارلیمان کو اوور سائٹ اور انٹریکشن اور اس تمام اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس کو پروب کرنا مل کر، تاکہ جو بھی رسپانسبل ہے اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے اور اگزامپل بنایا جائے۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے تمام باسی اور خاص کر لا انفورسنگ ایجنسیز کی لازوال قربانیاں اس ملک کو آج اس مقام پہ پہنچا دی ہے، جہاں پہ پوری دنیا پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز اور پاکستان کو نہ صرف عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ جن کے بھی مذموم اور مقاصد اور ارادے ہیں، ان کی نفی کا نام ہے الحمدللہ افواج پاکستان اور پاکستان کی تمام لا انفورسنگ ایجنسیز۔ یاد رکھیے کہ ریاست ہی اپنے سپوتوں کو، اپنے جوانوں کو نہ صرف پروٹیکٹ کرنا، ان کے لواحقین، ان کی جتنے بھی کلوز فیملی ممبرز ہیں، ان کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ اور اس سلسلے میں IG KP کو میں اپلاڈ کروں گا، کیونکہ IG صاحب کا رول ایگزمپلری، اور خاص کر KP پولیس کا۔ انہوں نے بارہا آنریبل پرائم منسٹر مجھے ہر لیول پہ کہا کہ جی KP پولیس کی رسپانسبلٹی اب ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے فاٹا کے مرجر کے بعد، اور شہید طاہر داوڑ شہید صاحب جو ہیں مرحوم، ان کا تعلق ایسے علاقے سے ہے، اور ہم نے کوئی ایسا میسج نہیں دینا جس سے اینٹی پاکستان فورسز اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اور وہ کیونکہ کفیل تھے، ہمارے سابقہ فاٹا کے تمام لوگ جو IDPs، ان کو مختلف آزمائشوں اور اضطراب سے گزرنا پڑا ہے۔
تو وہ تمام ان کے وہ خاندان کی جو بیوہ بہنیں ہیں، ان کی جو اولاد ہے، وہ جو بھائی جو بارکہو میں شہید ہوئے بیوی کے ساتھ، ان کی اولاد، ان کے 14 بچے ہیں. اللہ کے بعد ان کی ذمہ داری ہمارے پیارے بھائی طاہر داور شہید مرحوم کی تھی، تو ان کے لیے بھی اسپیشل پیکج آنریبل پرائم منسٹر نے سب سے پہلے کے پی کا اپنا پیکج ہے، ایک نوکری ہے ASI کی جو ان کے بیٹے کو دی جائے گی. دوسرا آنریبل پرائم منسٹر نے 5 کروڑ روپے شہید طاہر داور ان کے بچوں کے لیے اور 1 کروڑ روپیز ان کی 2 بیوہ بہنوں ان کی اولاد کے لیے اور 1 کروڑ روپے ان کے وہ بھائی جن کو شہید کیا گیا تھا اور جن کی 14 اولاد ہیں، ان ٹوٹل ملا کے 7 کروڑ. اور اس کے علاوہ ایک نوکری ان کا بھائی جو بارکہو میں شہید ہوا، وہ آف دا رینک آف ASI ہم اسلام آباد میں یا CDA میں یا ہم دیکھیں گے اس پہ انشاءاللہ وہ بھی ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ کچھ لوگ قوم اور زبان کی بنیاد پر سیاست کرنے کا سب کو حق ہے، لیکن وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان میں اپنے نیریٹو کے لیے پاکستانیوں کو استعمال کر رہی ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستانی اور پاکستانی ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے اندر انتشار کا سبب بن رہے ہیں، ڈس انفارمیشن، کیونکہ ہائیبریڈ 5th جنریشن وار، کنفیوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں. ان کے لیے میسج یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری اور لا انفورسنگ ایجنسیز ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم ویجیلنٹ ہیں، ہم سب چیزوں کو ایکسس اور آبزرو کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی کسی ایسی قوت کو نہ اجازت دیں گے اور نہ کبھی اجازت دے سکتے ہیں، ان کو ایگزامپل بنائیں گے. ہم نے لا انفورسنگ ایجنسیز اور پوری پاکستانی قوم، چاہے وہ سول ملٹری ہو، چاہے وہ پارلیمان میں اپوزیشن ہو، تمام لیول پر کنسنسس ہے پاکستان کو کسی لیول سے پہ بھی خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز کرنے والی سوچ کی ہر لیول پر ان کو ایگزامپل بنایا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ آج یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آنریبل پرائم منسٹر نے جو یہ ٹاسک دیا ہے کہ پروب کرنا اور تمام کی اسٹیک ہولڈرز کو یہ احساس دلانا کہ ریاست ان کی ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے فوٹیجز لے کے اینٹی پاکستان فورسز ان کو ہمارے خلاف ہماری قوم میں مس یوز کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو پولرائز اور ڈیوائڈ کر رہے ہیں. میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہوگی کہ یہ پاکستان کا بیٹا تھا، پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دی، اور ان ماؤں پر فخر ہے جو اپنے بچوں کو اس ملک کے پاکستان کے لیے قربان کرتی ہیں. ہم نے پاکستان کی پازیٹو سوچ کو پروموٹ کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر وہ فورسز جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، مختلف سوچ کے جو حامی ہیں، جو پاکستان کو خدا نخواستہ کسی اور شکل میں دیکھنا چاہتی ہیں، ان کو آپ سے میسج جانا چاہیے کہ ریاست مضبوط ہے انشاءاللہ، اور ریاست کبھی بھی پاکستانیوں کے کسی بھی لیول پر کمپرومائز ہی کرے گی. میں اینڈ میں ایک دفعہ پھر آنریبل IGP صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور ساتھ طاہر داور شہید صاحب مرحوم کے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ایک چیز اور، کیونکہ جب لا انفورسنگ ایجنسی اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کی بات آئے تو انکروچمنٹ اس میں سے ایک ٹول ہے، اور کچھ وہ بااثر شخصیات جو پیسے کے بلبوتے پہ سوشل میڈیا پہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. کراچی میں جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے اس سے فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آنریبل پرائم منسٹر نے کلیئر ڈائریکٹیوز دی ہیں اسلام آباد، پنجاب اور KP، اور ہمبل سبمیشن یہی بھی ہے ہمارے کولیشن پارٹنر بلوچستان اور سندھ کے لیے بھی کہ غریبوں کو تنگ نہ کیا جائے. یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں جو پیسے کے بلبوتے پہ اپنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اپروچ اپنائے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے کاروبار اور اپنے نام اور ایک عجیب سوچ اپنائی ہوئی تھی، ان کے خلاف ہی ایکشن ہے. تو میری ہمبل سبمیشن ہے، سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतासिरीन को, फिर खासकर मॉडल विलेजेस, और सबसे बढ़कर ये कि इंक्रोचमेंट अनटचेबल्स के खिलाफ है। ये मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं कि कुछ मिसपरसेप्शन है, ताकि ये खत्म हो। थैंक यू सो मच। मेरा दो छोटे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि रियासत क्लियर कर रही है आपकी फैमिली की, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इतना बड़ा पैकेज कभी किसी पुलिस अफसर की फैमिली को नहीं दिया गया 7 करोड़ रुपए का। डेफिनेटली उन्होंने कोई पाकिस्तान में कोई बड़ा कारनामा कर अंजाम दिया होगा। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या उनकी किडनैपिंग में कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व थी कि इस हद तक पाकिस्तान अब डेफिनेटली एहसास करने चाहिए? दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप ओवरसी कर रहे हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशन को IG साहब का 24-25 साल का एक्सपीरियंस है वो कर रहे हैं। जब इतने एक्सपर्ट लोग पहले से JIT में भी हैं, तो पार्लियामेंटेरियंस को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? क्या वो इससे फीडबैक नहीं करेंगे? क्या एक्सपर्टीज हो? नंबर एक, आपने पूरी कौम ने देखा कि जब मेरे भाई और मेरी जवान की लाश हमें नहीं दी गई, पूरी दुनिया में वो फुटेजेस चली हैं। ये मेरे ख्याल में आपके लिए इसका मैसेज के क्यों हमें, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। अफगानिस्तान के मुहाजिरीन को हमने इज्जत दी और देंगे, लेकिन सवाल यह है कि मेरे जवान की लाश क्यों नहीं दी गई? नंबर एक। नंबर दो, पैकेज देखें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि IGP साहब की रिक्वेस्ट थी कि ताहिर दावर शहीद अपने घर के अफराद के अलावा 3-4 खानदानों का कफील था, और ये रियासत की जिम्मेदारी है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आवर्स में। और अगर आज रियासत के बीच में डिस्कनेक्ट हो और तमाम की स्टेक होल्डर्स के बीच में डिस्कनेक्ट हो, नेगेटिव मैसेज जाएगा और उन फोर्सेस को और उन ताकतों को फायदा होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। एंड में पार्लियामेंट को, मुझे सेनेट में चेयरमैन साहब ने कहा, सेनेट में जाके मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, पॉलिसी स्टेटमेंट दी, कौमी असेंबली में भी, क्योंकि उस दिन मैं था नहीं, मैं बॉर्डर पे गया हुआ था, तोरखम बॉर्डर, पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठाया गया। जब तक पार्लियामेंटेरियंस, ऑपोजिशन सब एक पेज पे ना हो, ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी है ये ओवरसाइट करेगी, GIT इनको गाए बगाए बताएगी, ये ड्राइव नहीं करेंगे, ये इन कांटेक्ट रहेंगे ताकि तमाम की स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो और पॉजिटिव मैसेज जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि GIT पार्लियामानी कमेटियां तो बहुत सारी बनती रहती है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी तक है जिस हवाले से क्या आप मिलेंगे कि SG ताहिर दावर इस्लामाबाद से हुआ और अफगानिस्तान मुल्क के होने का अमल, क्या हमारी तमाम एजेंसियां सोई नहीं है, कानून अफ्रीका की अदालत हो रही है, और JIT के पास क्या एक्सपर्टीज है कि वो अब इसको तलाश करेगी कि इसके कौन लोग थे, पार्लर से पाकिस्तानी कुछ लोग थे, तो JIT पर क्या एक्सपर्टीज होगी? क्या अभी तक सवाल का जवाब मिल पाया है कि इसमें किडनैपिंग को वहां तक पहुंचाने में कौन लोग मदद थे? देखें, आपको मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊं, यही वजह है कि जब मैंने सेनेट में ये आवाज उठाई कि 1900 के करीब कुछ सेफ सिटी के नाम पे कैमराज हैं और कैमरा फेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नंबर प्लेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अरबों रुपए, 11.5 से 12.5 13 अरब रुपए के करीब ये टोटल अमाउंट लगी है, और MOU साइन होने के बाद इंस्टॉलेशन से पहले 95% अमाउंट भी रिलीज कर दी गई थी। उस पर ऑलरेडी नैब ने इनिशिएटिव लिया है। जहां तक बात है तमाम की स्टेक होल्डर्स में, वक्त से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए, हम इसको एंड तक लेके जाएंगे, मंतकी, और क्योंकि ये उनके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनके साथ बाकायदा बात करके ये कमिटमेंट की है कि वी विल गो ऑल आउट, और यही रिजॉल्व आर्मी चीफ का भी है, तमाम की स्टेक होल्डर्स है, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। जहां तक बात है यहां से मुंतकिल करने का, तो यही तो सवाल है जो आज को मीडिया को उठाना चाहिए कि 2611 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, 909 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ आपने खुला छोड़ा, क्यों खामोश है? सवालात क्यों नहीं उठे? क्यों पाकिस्तान के बच्चों फाटा में जो
وہ جنون پاکستانی جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے، ان بچوں کے ہاتھوں سے قلم لے کے اسلحہ پکڑا دیا گیا. یہ تمام چیزیں ہیں جو ماضی کے مختلف ادوار میں اس ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، لیکن اب انشاءاللہ اس نئے پاکستان میں کوئی ایسی سوچ نہ پنپے گی، نہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جی آئی ٹی پہ چپ رہ جاتے. آنریبل پرائم منسٹر نے پارلیمانی کمیٹی جس میں سے 5 میں سے 3 اپوزیشن کے ممبران ہیں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ اوور سائٹ ہو اور قوم کو صحیح ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز اور تمام چیزیں بتائی جائیں. ایس پی کا ڈراور کا جو معاملہ تھا یہ تو اس پار تھا افغانستان کا. سنگی میں مولانا سمیع کا قتل ہوا ہے سر. یہاں پہ آپ تھانوں میں رات دن کاٹیج مارتے ہیں، ابھی تک اس کی کوئی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئی. یہ واقعہ خیبر پختونخوا پولیس کا تھا، اب تک جو ہے ہوا ہے اسلام آباد سے ہوا اس کے بعد بھارت کے کہتے ہیں سارا معاملہ خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا. یہ تو کے پی پولیس کی کارکردگی ہوئی. اس کے علاوہ سر اسلام آباد پولیس کی کمانڈو جو لڑکی تھی اس کے ساتھ جاتی ہوئی مولانا سمیع الحق صاحب کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، آنریبل پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر تھے، وہیں سے انہوں نے انکوائری اور اس کا تمام جس جگہ پہ ہوا وہاں پہ تمام فوٹیجز، تمام چیزیں، ہر چیز دیکھیں. لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن. جب تک کمپلیٹ پروب نہ ہو، ان بلیک اینڈ وائٹ تمام انفارمیشن شیئر نہ کی جائے، اس وقت تک کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو بارہا ریکویسٹ کروں گا کہ جب تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے، چاہے وہ مولانا سمیع الحق شہید مرحوم کے حوالے سے ہو، اور جہاں تک ایک بیٹی جو اسلام آباد پولیس کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس میں ہم بہت قریب تک پہنچ چکے ہیں. اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام 99% ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انویسٹیگیٹو وہ جو تمام کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں کیونکہ اس سے کیس افیکٹ ہوتا ہے. باقی کے پی کی پولیس کی پرفارمنس ایگزیمپلری ہے. یہی وجہ ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے جب کے پی میں پولیس ریفارمز جو اسٹیٹ آف دی آرٹ، وہ تمام فیسلٹیز اور ویل ایکوپڈ کرنا اور ڈی پولیٹیسائز کرنا، یہی چیز پنجاب کے لیے، یہی چیز اسلام آباد کے لیے. اور جہاں تک پولیس کی بات ہے تو نئے آئی جی پی صاحب از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ، اینڈ انشاءاللہ باذن اللہ یہ آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ اسلام آباد کی نئے آئی جی صاحب کے آنے کے بعد 40% کرائم ریٹ کم ہوا ہے. ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، چاہے وہ ڈرگز ہے، چاہے وہ انکروچرز ہے، چاہے وہ کس سلسلے میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ کی ان پٹ کو ہم ویلیو کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہو، آئی ایم آلویز دیئر. دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آنریبل پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ میں پوری قوم کو کے سامنے رکھا کہ کافی عرصے سے یہ تھریٹس آ رہی تھیں. ان کی مین جو ہرڈل ہے ان کے لیے وہ یہ کہ پاکستان پراسپیرٹی کی طرف نہ جائے. وہ تمام اینٹی پاکستان فورسز ہیں. اسی لیے یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے ہائیبرڈ، یہ جو 80 ٹویٹس ان اے منٹ ایک خاص ملک سے، اور میں نام بھی لے لوں بنگلور اور نیو دہلی سے، جو پاکستان کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، اسی جو ہے حوالے سے جو طاہر داوڑ شہید مرحوم کے حوالے سے جو رول رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہندوستان سے جو چیزیں، اور پھر وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، اور پھر خاص کر سی پیک کو ٹارگیٹ کرنا. لیکن سلام ہے چائنیز کی اسٹیک ہولڈرز کو. ان کے فارن منسٹر صاحب کا جو فون آیا آنریبل فارن منسٹر صاحب شاہ محمود قریشی کو کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور مل کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے جو پاکستان کو یا پاکستان اور چائنا کی دوستی کو کسی حوالے سے بھی خدا نہ خواستہ افیکٹ کرنا چاہیں. لاسٹ کوشچن تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا حکومت کا کہ پہلی دفعہ کسی سویلین ادارے میں خاص طور پہ لا انفورسر ہیں. ہم دیکھتے رہے ہیں فوج میں تو اپنی قربانیاں دینے والوں کو ایک رہا ہے ان کا ایک طریقہ کہ وہ آنر کرتے ہیں اپنے سروسز کو. تو پولیس کے لوگوں کا انفارچونیٹلی ماضی میں یہ نہیں رہا اور پہلی دفعہ آپ لوگوں نے آنر کیا ہے تو یہ تو اس سے کرانا چاہیے اس کام کو. ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ طاہر داوڑ شہید کی جو اس کے بعد جس طرح کی ایک کیمپین سوشل میڈیا پہ رن کی گئی
اور لوگوں نے بڑا کھلا انداز میں فورسز کے اوپر اشارتاً اور کنایتاً الزامات بھی لگائے اور آپ کے ساتھ بھی جو کچھ بارڈر پہ ہوا آپ نے تو ایف آئی اے نے کوئی ایکشن لیا ہے اس حوالے سے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو پاکستان سے باہر سے جو لوگ تھے وہ تو کہہ رہے تھے, پاکستان سے جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ اور دوسرا میں کے پی کے آئی ٹی صاحب تشریف لائے ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اسلام آباد کے لوگوں کو, صحافیوں کو, کہ کیا سکسیسز کیا ہیں آپ کی اور ویک لنکس کیا ہیں. تھینک یو. دیکھیں بہت سمپل چیز ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں ٹیکنالوجی کہاں پہ چلی گئی ہے. ایف آئی اے میں آج تک لائبریری نہیں ہے. ڈیلیبریٹلی انسٹیٹیوشنز کو پروفیشنلی ان پر نہ انویسٹ کیا گیا, نہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی, نہ ان کو گلوبل لیول پر ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن بنانے کی کبھی سوچ, کبھی فکر نہیں رہی, کیونکہ وہ خود ایکسپوز ہو جاتے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم 5 سال پچھلے ماضی میں کے پی میں ہماری اللہ نے حکومت دی کے پی کے عوام کی وجہ سے, تو 8 ڈفرنٹ سکولز, نیا پولیس ایکٹ ایگزامپل بن گیا. یہی وجہ ہے کہ میں جنرل قیوم صاحب اور جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کرمنالوجی میں, شعیب سڈل صاحب, ہم جب انڈیا گئے پولیس ریفارمز پہ, جسٹ آن دا بیسس آف کے پی پولیس ریفارمز وی ور ڈکلیئرڈ بیسٹ ایز کمپیئر ٹو انڈینس. تو یہ سوچ کب آئی؟ یہ سوچ تب آئی جب آپ کو خوف خدا ہو, جب آپ اپنے ملک اور اپنے ملک کے اداروں, کیونکہ یہ آلویز ٹیم ورک ہوتا ہے, انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن نہیں ہوگے تو عام لوگ صبر کریں گے. اسی حوالے سے آنریبل پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے. اور جہاں تک سائبر کرائم ہے, سائبر کرائم ونگ جو ہے ود ان ایف آئی اے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. ماضی کی حکومتوں نے 18 ماہ ان کی تنخواہیں نہیں دی ایف آئی اے کی. کیوں ڈیلیبریٹلی ایٹ آرمز لینتھ رکھا گیا؟ کیوں ان پر انویسٹ کرنا تو چھوڑیں, ان کو عزت کیوں نہیں دی؟ آج سول ملٹری ریلیشنز, آل دا کی اسٹیک ہولڈرز, وی آر آن ون پیج, اور انشاءاللہ باذن اللہ, یہی میں نے شروع میں کہا کہ ہم سب چیزیں آبزرو کر رہے ہیں, ہمیں کوئی انڈرمائن نہ کرے. ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ پاکستانیوں کو عزت دینا, اور وہ تمام فورسز جو پاکستان کو کسی کیپیسٹی میں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, یا ان کے ذہن میں یا فکر یا کوئی سوچ ایسی ہے کہ یار پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے, اس عمران خان اور نئے پاکستان میں انشاءاللہ اب صرف رول آف لا, سپریمیسی آف لا, اور سب سے بڑھ کر لا آف دا لینڈ پرائورٹی نمبر 1 ہے. اس پر انشاءاللہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا. میں اب جی جی سر جی جی بولیں. ٹھیک آن ہے, اب آن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں تفتیش کے لحاظ سے بات کروں گا. خیبر پختونخوا میں جتنے بھی بڑے بڑے کیسز ہوئے جہاں پر جی آئی ٹیز مقرر کی گئیں, جس میں مشال خان کیس تھا, آسما کا کیس تھا مردان کا, آسما کا کیس تھا کوآٹ کا, یا شریفہ بی بی کا کیس تھا ڈی اے خان کا, خیبر پختونخوا پولیس نے 98% سے زیادہ رزلٹ دیے ہر کیس میں. ہم الحمدللہ کبھی ناکام نہیں ہوئے اپنے کیسز میں جو میجر انسیڈنسز کے کیسز تھے. اس کیس کے لحاظ سے جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے. ہم بھی اسی انتظار میں ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ جی آئی ٹی ہمیں نتائج دے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ کے تحت بہت سارا کام ہو چکا ہے اور بہت سارا کام ہو رہا ہے. آنے والے مہینہ 45 دن میں ہم اسکروٹنی کمیٹیز ہمارا کام شروع کر دیں گی آن دا سلیکشن آف سیفٹی کمیشنز. ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشنز میں اپوزیشن اور سرکار کے الیکٹڈ ممبرز کا توازن بالکل برابر ہوگا. اس کے علاوہ اس میں سول سوسائٹی ہوگی, اور یہ سیفٹی کمیشنز پولیس کی ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کریں گے اور اس کو آبزرو کریں گے. اس کے علاوہ کمپلینٹ اتھارٹیز بنیں گی. اگلے 40-45 دن میں کام شروع ہو جائے گا. پولیس کے پاس اپنا گناہ چھپانے کی گنجائش نہیں رہے گی. عوام شکایت کرے گی پولیس کے خلاف, اور عوامی انکوائری کرے گی پولیس کے خلاف کہ کیا وہ گناہ گار ہیں کہ نہیں ہیں. تو ماضی میں جو ہوتا تھا کہ پولیس کو انکوائری دے دی اور پولیس والوں کے اوپر عوام بھی شک کرتی تھی اور انکوائری کا رزلٹ بھی خراب, تو وہ نتائج نہیں ہوں گے.
اس کے علاوہ ہم نے 100 ڈیز پلان میں بہت سارے ہمارے کوئی 20-25 ہمارے ہیں ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں پروجیکٹس. اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ وی آر گوئنگ انٹو ای پولیسنگ. سیف سٹی پروجیکٹ پہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن سیف سٹی کے علاوہ ای پولیسنگ میں آپ کی پولیس جب تھانے سے باہر جائے گی، چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے وہ چیک پوسٹ کے اوپر ہو، یا جب عوام پولیس کے پاس آئے گی، چاہے وہ چوکی میں ہو، چاہے وہ تھانے میں ہو، یہ سارا آڈیو ویڈیو ریکارڈڈ ہوگا. اور اگلے 2-3 ماہ میں ہم عوام کو اپنے اینڈرائڈ کا استعمال سکھائیں گے. ہم عوام کو بتائیں گے کہ آپ کا اینڈرائڈ ٹیلی فون آپ کے حقوق کا محافظ ہے. تو خیبر پختونخوا پولیس آنے والے مہینوں میں اتنی ٹرانسپیرنسی لے کر آئے گی انشاءاللہ. نمبر 1 کہ گناہ چھپے گا نہیں، اور نمبر 2 اگر گناہ ہوا تو اس میں انکوائریوں میں اور باقی چیزوں میں پولیس کے بچنے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ خیبر پختونخوا پولیس پاکستان کی وہ پولیس ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف گریلا وارفیئر لڑی ہے. دنیا میں ایسے ممالک بہت کم ہیں جہاں پر پولیس کا محکمہ گریلا جنگ لڑے، 1500 افسران کی قربانی دے. اس پولیس کے پیچھے میں خود اول تو میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس فورس کا کمانڈر ہوں. دوسرا میں اس پہ بھی ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان اس پولیس فورس کے پیچھے کھڑی ہے. یہ فورس پاکستان کی فرنٹ لائن پہ لڑتی رہی ہے، اور اس نے پاک فوج اور دیگر تمام اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی ایک جنگ الحمدللہ ہم تقریباً جیت چکے ہیں. خاموش جنگ جو ہے دہشت گردی کی وہ چل رہی ہے، جس طرح انٹیریئر منسٹر صاحب نے تفصیل بتائی. اس کے لیے بھی ہم دن رات کوشش کرتے ہیں. جہاں ہم پولیس کے اوپر پابندیاں رائج کرتے ہیں اور پولیس کی نگرانی کرتے ہیں، وہاں ہم کو خیبر پختونخوا پولیس کو سپورٹ بھی کرنا ہے ہر لحاظ سے. اور آپ کی یہ فورس جو ہے انشاءاللہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں سابقہ جو فاٹا اضلاع تھے وہاں بھی جائے گی، اور آپ کے فرنٹ لائن پہ یہ پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. تھینک یو. آپ نے ایس پی داؤد صاحب کے حوالے سے بات کی، آپ نے آج کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے گیٹ وے کے اوپر ایک علاقہ ہے جہاں پہ دلتوں کی کالونی ہے وہ، اور مارس اور حکومت اس کا نام ہے. وہاں پہ دہشت گرد آئے اور انہوں نے یہ سوال بنایا پورے محلے کو، اور وہ دور سے لے کے 8-10 گھروں کو، اور 2 لوگوں کو گولیاں مار کے چلے گئے 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پولیس اسٹیشن. میں بھی وہاں سے آ رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا یونیورسٹی میں رابطہ کرتے رہ گئے، ہم پولیس میں رابطہ کرتے رہ گئے، بچوں کو دیکھیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انٹیریئر منسٹر یا آئی جی یا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ کوئی سموٹو ایکشن لے یا پرائم منسٹر صاحب انکوائری کریں، دیٹ از ناٹ دا سولوشن. سولوشن کیا ہے؟ سسٹم ریفارمس. میں جب یہ تھانوں میں جاتا تھا اس لیے جاتا تھا کہ مجھے کرمنل جسٹس سسٹم کی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہو، اور یہی ہمارا کے پی میں ایز اے ٹیم ہم نے کام کیا. یہ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 سال 2013 میں جب ناصر درانی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا تو پارلیمنٹیرینز کی طرف سے آئی واز نامینیٹڈ بائی دی آنریبل پرائم منسٹر، اور میں ان کے ساتھ یہ پولیس ریفارمز کے لیے کام کر رہا تھا. اور وہاں پہ ہم نے یہ تمام چیزیں گیج کر کے انڈرسٹینڈ کر کے سیئنگ از بلیونگ کہ گراؤنڈ میں تھانے میں ہو کیا رہا ہے. پھر ہم نے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے آفس کے دروازے کھلے رہتے ہیں، مجھے تھریٹ کالز بھی آ رہی ہیں. ہر پاکستانی ارریسپیکٹو کس پارٹی، کس علاقے، کس سوچ کا ہے، وہ سیدھے انٹیریئر منسٹری اور انٹیریئر منسٹر کے پاس اس کا ایکسیس ہے. میں حیران ہوں کہ آج میں کم سے کم 4.5 گھنٹے آفس میں رہا ہوں. اس کے بیچ میں ایونٹس تھے، اور ابھی بلکہ 4.5 نہیں بلکہ 5.5. مجھے نہ کوئی کمپلینٹ آئی. میرا ایک ہی موبائل نمبر ہے جو کہ ویب سائٹ پہ، اس پہ تمام چیزیں، منسٹری آف انٹیریئر کے اندر کمپلینٹ سیل ہے، اس کے نمبر جی جو نمبر ہے اس پہ کال آپ ٹیکنگ کر دیکھیں. نہیں آپ بالکل آپ نے کال کی ہوگی. اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں موبائل اٹینڈ کر سکتا ہوں. انٹیریئر منسٹری کے انڈر 18 ڈپارٹمنٹس ہیں. اس میں ایک ہے نادرا، ایک ہے امیگریشن پاسپورٹ، FIA،
جب میراتھن میٹنگز ہوں گی، جب ابھی ہم پچھلے 3 گھنٹے سے ساتھ ہیں، اتنی سیریس لیول کی ڈسکشن میں آپ فون کیسے اٹینڈ کریں گے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 5.5 گھنٹے جب میں منسٹری میں ہوتا ہوں تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کے بعد جیسے یہاں سے نکلوں گا آئی ول ٹیک اپروپریٹ میجرز. اوور ٹو ابھی احمد الدین صاحب، اگر آپ کچھ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں احمد الدین صاحب داؤد صاحب ایس پی شریف کا بھائی. ڈیفینیٹلی یہ بات سب کو معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ صاحب داؤد صاحب ایک ڈر اور بہادر پولیس آفیسر، ایس آئی بھرتی ہوئے وہاں سے لے کر ایس ٹی گریڈ تک اس نے اس ملک کے لیے کافی زیادہ قربانیاں دی. تو جب وہ شہید ہوئے ڈیفینیٹلی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اپنی فیملی کے علاوہ جو ساؤتھ بلوچستان ہے اور نارتھ بلوچستان کے جو لوگ ہیں اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو ابھی جو عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی چند دن پہلے، اس نے ہمیں باور کرایا اور یقین دلایا کہ میں جے آئی ٹی بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کیس کے تحت میں جانے کی کوشش کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی. تو میں عمران خان اور وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری فیملی کا خیال کیا اور ہمارے جو بیوہ بہنیں ہیں اور ایک شہید بھائی کا اس نے خیال کیا ہے، اس کی فیملی کا خیال کیا ہے. اس کا میں اس کا پہلے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو پارلیمانی کمیٹی اس نے بنائی ہے اور جو جے آئی ٹی بنائی ہے اس پہ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک کوشچن لے لیں تو ایک میں بیٹا بات کر رہا ہوں بائک میں. دیکھیے آپ نے کہا ہے کہ جو شہید صاحب جاور کا تھا کہ وہ بارڈر کھلا ہوا ہے، یہاں سے لے گیا. یہ اسی کا تو یہ کام ہے، یہ تو آپ کی گورنمنٹ کی فارن پالیسی کی ناکامی ہے. آپ کو ڈیڈ باڈی افغان گورنمنٹ نے نہیں دی. دوسرا ہے میرا مولانا سمود آپ کے بارے میں ہے. آپ کہتے ہیں رول آف لا، کون سا رول آف لا؟ جس پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا تو کہ وہ حالانکہ اس کا آج دن تک سیکٹری سامنے تفتیش نہیں ہوا. یہ تو بڑی ناکامی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کیسی پولیس کے گیت گا رہے ہیں، پنجاب پولیس میں خدا کا واسطہ یہ چیز رہے ہیں. دیکھیں آپ کے کنسرنز، آپ کے سوالات، آپ کا غم، آپ کا درد، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ہر پاکستانی کا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی افغانستان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کی پہلی سپیچ میں اور پاکستان کے فارن منسٹر کا پہلا وزٹ افغانستان کا، کچھ ایسی فورسز ہیں جو افغانستان کے اندر ایک نیریٹو کو پروموٹ کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف. ہم بڑے بھائی ہونے کے ناطے ہماری اپروچ ریسپانسبل ہونی چاہیے اور ہم نے تمام میجرز لیے ہوئے. اور جہاں تک بات ہے کے پی پولیس بھی پاکستان کا حصہ ہے. اسی لیے آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہر جگہ ان کا ذکر کرتے ہیں. انہی کے فٹ سٹیپس پہ ہم نے اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے لیے آلریڈی انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں. جب بات آئی مولانا سمیع الحق صاحب شہید مرحوم کی، میں بتا چکا ہوں کہ تمام چیزیں چھپیں گی نہیں، قوم کے سامنے رکھی جائیں گی. چاہے وہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا، کیا ایسی وجوہات تھی، ایوری تھنگ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. ان دی اینڈ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا بطور ناٹ ایز اے انٹیریئر منسٹر، بطور ایک پاکستانی. سینسٹیو ایشوز آج شکاگو، 5 شہر امریکہ کے، ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ، یورپ، ایون سوئٹزرلینڈ میں بھی گاڑیوں اور گھروں سے چوریاں ہوتی ہیں. لیکن وہ اپنے ملک اور خاص کر ہندوستان میں جو ہو رہا ہے، 18 کی اپرائزنگز ہیں ود ان انڈیا، لیکن کبھی بھی وہ اپنے ہندوستان کے حوالے سے ایسی کوئی اپرچونٹی پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا پہ اینٹائی انڈیا فورسز کو نہیں دیتی جس سے انڈیا کی جگہ سائی ہو. میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان کے باسی ہم سب کے ہیں، پاکستان کے ادارے ہم سب کے ہیں. ہم مل کے چلیں گے اور انشاءاللہ رزلٹ دینا ہمارا کام ہے. تھینک یو سو مچ.